ایمان پر جان قربان کرنے والی ایک خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن یہ خاتون اللہ پر ایمان لائی۔ فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس عورت کو دنیا کا عظیم ترین لقب عطا کیا گیا؟ فرعون مصر میں ظلم و جبر کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا، خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا۔ کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کی مخالفت کر لے، لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی جب آپ پیدا ہوئے، اس وقت فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس سے قتل کر دو۔ لہٰذا اس آفت اور مصیبت کے دور میں مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس فرعون کی بیوی آسیہ بنت مجاہد نہر کے کنارے پر دیکھ رہی تھی۔ آسیہ ایک نیک خاتون اور ایک نیک دل عورت تھی اور وہ کسی بیماری میں شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی وہی کرتے ہیں کہ ایک آدمی تیری نہر میں داخل ہوگا، اگر اس معصوم کی رال اس بیماری کے اوپر لگا دیں، یعنی اس بیمار جسم میں مل دی جائے تو اس سے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نہر میں بہتے صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو بھیجا اور اٹھانے کا حکم دیا۔ جب اسے پانی سے نکالا گیا اور اس سے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا، اس سے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعاب دہن اس کے ہاتھوں پر پڑا، اس کو شفا ہو گئی۔ ان بیوی کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور نہ ہی کوئی اولاد تھی، لہٰذا اس پاک خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے، جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے حضرت موسیٰ کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رفشاشانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے نکاح کر لیا اور انہیں دھمکی دی اگر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تو ان کے والدین کو قتل کرا دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد اللہ نے آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر
جو ہے عابد نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی، طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا وہ کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اور فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا رب عز و جل نے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے کردار میں مختلف تھے۔ وہ فرعون کے غرور و تکبر کو ناپسند فرماتے تھے اور ہمیشہ توحید کے مطابق واضح بات کرتے تھے، جو فرعون اور ان کے درباریوں پر ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر آئے۔ فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی جو ہے وہ سانپ بن گئی۔ جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اسے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اس دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی۔ آپ نے جب سنسنی خیز منظر دیکھا، فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، اس کے باوجود آپ جو ہے غرور اور تکبر کی شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کے لیے بہت وسیع تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کرتی تھی، اس لیے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کو بھی خوب جانتی تھی، اس سے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفر اور ایسی حرکتوں سے بیزار ہوں۔ بی بی آسیہ خود خدا کی خفیہ عبادت کرتی اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر پہنچی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق یا اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تم لوگوں کو نہیں معلوم، میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ لہٰذا فرعون نے دربار میں حضرت آسیہ کو بلایا اور ان سے دریافت کیا تو کہنے لگا کہ تو کس کو اپنا معبود مانتی ہے؟ تو حضرت آسیہ نے بڑی دلیری سے اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہوا اور بہت جلد پورے شہر میں شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طریقے کو ٹھکراتے ہوئے اور دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط جذبے کو دیکھا، اس ظالم کی نیت ایسی ہو گئی کہ اس نے ظلم کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ریگستان میں لٹا دیا جائے۔ آپ کو شدید گرمی میں تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا۔ اب تو باز آ جا، تم نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی، آرام و آرائش تیرے منتظر ہیں۔ لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا،
کیونکہ جنت کے ان باغات پر یقین تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا، اس نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا، بڑی سے بڑی چٹان کو اٹھا لو۔ آسیہ کو چٹ لٹا کر چٹان ان پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسماں کی طرف نگاہ اٹھائی۔ پروردگار نے حجاب ہٹا دیے۔ جنت میں جو محل بنایا گیا تھا اس پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا۔ اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی جو روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ نے اللہ کے رستے پہ جان دے دی۔ فضائل حدیث شریف میں ہے کہ کچھ ان الفاظ میں آئے ہیں، مردوں میں سے بہت سے لوگ درجہ کمال تک پہنچے، مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مجاہد اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔